بیٹا ادھر آ جاؤ، یہاں بیٹھ جاؤ، صحیح. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان فاصلہ ہے ایک سانس کا. چل پڑی تو یہ جہاں، رک گئی تو وہ جہاں. تو پھر ان سانسوں کی مالا میں پرو دو موتی تم درود کی. پھر چاہے یہ جہاں ہو یا وہ جہاں، ساتھ ہوں گے سرکار دو جہاں. اخلاص، عقیدت، محبت کے ساتھ ایک دفعہ نماز والا درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے. دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے. اس دور میں خوش نصیب وہ ہے حنیف جس نے قرآن مجید کو کھلا رکھا ہے. مومن کا یہ کردار، مومن کی یہ پہچان، اخلاص میں ہو روح تو اعمال میں ہو جان. ایمان کی بجلی ہو ہمارے تڑپتے ہوئے دل میں، ایک ہاتھ میں نبی کا فرمان، ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن. معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، اللہ تعالیٰ نے بڑی بندہ نوازی فرمائی. ختم قرآن کی نسبت پر اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا. ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں رب کعبہ کی بارگاہ میں، اللہ اس محفل کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. اس گاؤں سے جتنے لوگ بارگاہ یزدی میں جا چکے ہیں، اس قرآن کی برکت سے بولو زور سے آمین. اللہ سارے مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے پہ قرآن کریم کا نزول فرمایا 23 سال میں.
بہت سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے. ابن سیرین نے 198 کی تعداد لکھی ہے، لیکن بڑے معجزے ہیں 4. بڑے فرشتے بھی ہیں 4، کعبے کی دیواریں بھی ہیں 4، بڑی آسمانی کتابیں بھی ہیں 4. پہلا معجزہ قرآن، دوسرا معجزہ ختم نبوت، تیسرا معجزہ صحابہ کا وجود، اور چوتھا معجزہ معراج. قرآن کی نسبت پر صرف معجزے قرآن پہ بات کر کے اجازت چاہوں گا. اللہ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پہلے سارے وعدہ کرو انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ. قرآن کے راستے پہ جو بھی آیا نا مسلمانوں، چور تھا چوکیدار بن گیا، رہزن تھا رہبر بن گیا، لٹیرا تھا محافظ بن گیا، ظالم تھا رحم دل بن گیا، برا تھا وہ بھلا بن گیا، تخت نشین تھے بوریا نشین بن گئے، مسجد کو گئے نمازی بن گئے، اچھا قرآن پڑھا قاری بن گئے، قرآن کے مطابق فیصلہ کیا قاضی بن گئے، کعبے کو دیکھا حاجی بن گئے، محمد کو دیکھا صحابی بن گئے. اور آج میں کہتا ہوں ہر چیز میں اثر ہے. دوائی میں اثر ہے، زہر میں اثر ہے، برف میں اثر ہے. قرآن میں اثر کیوں نہیں ہے؟ قرآن میں اثر ہے، ہماری زبانوں میں اثر نہیں رہا. ہمارے نبی قرآن پڑھتے تھے، جناتوں پہ اثر ہوا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وادی نخلا کے اندر فجر کے وقت اللہ کا قرآن پڑھ رہے، جناتوں کا قافلہ گزرنے لگا. میرے نبی کی میٹھی آواز، شہد سے بھی زیادہ میٹھی آواز جناتوں کے کانوں میں پڑی. چلتا ہوا قافلہ رک گیا. میرا اللہ فرماتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ. بورسد والو آج قاری عبدالباسط کا قرآن سنو، لوگ کہتے اثر ہو گیا. عبد الناصر کا قرآن سنو، لوگ کہتے اثر ہو گیا. شیخ قاری مقری صدیق ساسردی کا قرآن سنو، لوگ کہتے اثر ہو گیا. شیخ عبدالعزیز دیولوی کا قرآن سنو، لوگ کہتے اثر ہو گیا. یہ تو وہ پیغمبر قرآن پڑھ رہا ہے جو اپنا ماتھا اللہ کو دکھائے اللہ قبلہ بدل دیتا ہے. یہ وہ پیغمبر قرآن پڑھ رہا ہے، میں بولوں آپ بولے منہ سے تھوک نکلتا ہے. یہ وہ پیغمبر قرآن پڑھتا ہے، بولتا ہے منہ سے نور نکلتا ہے. یہ وہ پیغمبر قرآن پڑھتا ہے جن کے چہرے کو رب نے والضحیٰ کہا، جن کی زلفوں کو رب نے واللیل کہا، جن کے دانتوں کو رب نے یاسین کہا، جن کے اخلاق کو رب نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا. یہ وہ پیغمبر قرآن پڑھ رہا ہے جو کبھی فرش پہ چلتا ہے، کبھی عرش معلیٰ کا مہمان بن جاتا ہے. یہ وہ پیغمبر قرآن پڑھتا ہے جس قبرستان میں بیٹھ کے دعا مانگے اللہ اس قبرستان کو جنت البقیع بنا دیتا ہے. جہاں بیٹھ جائے اللہ اس جگہ کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیتا ہے. یہ وہ پیغمبر قرآن پڑھتا ہے جو کبھی فرش پہ چلتا ہے، کبھی عرش معلیٰ کا مہمان بن جاتا ہے. یہ وہ پیغمبر قرآن پڑھ رہا ہے اللہ نے جن کا سینہ بھی اعلیٰ بنایا، پسینہ بھی اعلیٰ بنایا، میرے محمد کا مدینہ بھی اعلیٰ بنایا. جناتوں پہ اثر ہوا. ایک جن کہنے لگا ما احسن هذا الکلام، کتنا خوبصورت کلام ہے. دوسرا جن کہنے لگا ما احسن هذا القاری، ارے کلام نہ دیکھ، پڑھنے والے کو دیکھ، وہ بھی کتنا خوبصورت ہے. میں ہٹ کے ایک بات کرتا ہوں، ہمارے نبی کو اللہ نے بہت حسین بنایا تھا، بولو بے شک، اونچی بولو. میں کہتا ہوں ہمارے نبی کتنے خوبصورت تھے، ہمارے کام کتنے بدصورت ہے.
صبح اٹھ کے 2 گھنٹے نیٹ چلانے کا ٹائم ہے، سورہ یاسین پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ برش بعد میں کرتا ہے، پہلے فیس بک چلاتا ہے۔ اور کیا کہتا ہے مولانا صاحب، ابھی تو میں نے غسل بھی نہیں کیا، میرا آج کا ڈیٹا ختم ہو گیا۔ 2 گھنٹے انسٹاگرام چلانے کا ٹائم ہے، سورہ رحمان پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ کسی کے گھر میں جنازہ ہوتا ہے، میت ہوتی ہے، تو قرآن کی پیٹی مسجد سے منگواتے، پھر رکھنے نہیں جاتے، مؤذن صاحب لینے آتے۔ پڑھنے والے بھی ایسے ہوتے، پڑھتے سورہ یاسین، انگلی گھماتے سورہ بقرہ پہ۔ ہزاروں نوجوان ایسے ملیں گے، جنازے کی دعا نہیں آتی، باپ کی ماں کی میت گھر میں پڑی ہوئی، جنازے کی دعا نہیں آتی۔ ہزاروں نوجوان ایسے ملیں گے جن کو ویتر کا دعائے قنوت نہیں آتا۔ جمعہ کو مسجدوں میں آتے، 2 بجے تک، 2:30 بجے تک بیٹھے رہتے چوکڑی پہ، موبائل پہ۔ میں پرسوں ہی آیا ساؤتھ افریقہ سے، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، الحمدللہ یہاں سے بھی زیادہ خوبصورت دینی ماحول میں نے وہاں دیکھا۔ فجر میں جو مجمع دیکھا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے مغرب کی نماز ہے۔ 12 سال کے بچے، 13 سال کے بچے حافظ قرآن۔ میں نے تو 1-2 ٹاؤن میں پوچھ لیا، بیٹا کیا کر رہا ہے؟ پھر تو کسی کو پوچھا ہی نہیں، سیدھا یہی سوال کرتا تھا، تیرے کتنے پارے ہو گئے؟ پیسے ہیں لیکن ساتھ ساتھ دینداری بھی بہت ہے۔ ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے مسلمانوں، اور کون سی زندگی، اتنے بغیر پڑھے پڑھے قبروں میں چلے گئے، جاؤ قبرستان کا چکر لگاؤ۔ اور میں پورے گاؤں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، تمہارے گاؤں کا یہ معصوم بچہ حفیظ قرآن بنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں گھر گھر سے اللہ حفیظ قرآن پیدا فرمائے، بولو زور سے آمین۔ پہلے وعدہ کرو اپنے بچوں کو حفیظ بنائیں گے نا انشاءاللہ۔ تمہارا بیٹا حفیظ بن گیا نا، 2 پارہ پڑھ کے سپلائی کرے گا، اللہ تمہاری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے گا۔ دنیا کی جتنی ڈگریاں ہیں نا، مرتا ہے ڈگری ختم۔ ایک باپ کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اس کے بیٹے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اللہ نے فرشتوں سے کہا کوڑے روک لو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اس کا بیٹا دنیا میں میرے رحمان رحیم ہونے کی گواہی دیتا ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ اس باپ کو میں کیسے عذاب دوں جس کا بیٹا مجھے رحمان کہتا ہے۔ ساری ڈگریاں دنیا میں ختم، آنکھ بند ہوئی سارا کچھ ختم، ہفتے میں بندے بھلا دیے جاتے ہیں۔ کام آئے گا؟ بولو بے شک میرا تمہارا قرآن کام آئے گا۔ جو ہی اذان ہو جائے نا، مسجدوں میں جاؤ، نمازوں کی پابندی کرو۔ جو ہی اذان ہو مسجد میں جاؤ، 15 منٹ 20 منٹ جماعت سے پہلے مل جاتی ہے، آدھا پارہ پڑھ سکتے، روزانہ غیر حافظ 2.5 پارے پڑھ سکتا ہے، صرف نماز میں جلدی پہنچنے سے۔ یہ تو 8:30 کا ٹائم ہو نا، پتا نہیں ہے کہ ٹائم بدل گیا ہے، اس کو ایسا کہ 8:15 کا ٹائم تھا، اندر گیا پھر پتا چلا کیا ٹائم ہے، کہاں 15 منٹ باقی ہے، باہر نکل جاتا ہے، ابھی تو 15 منٹ باقی۔ گھر جائے گا پھر واپس آئے گا، 2 رکعت چلی جائے گی، 15 منٹ نہیں بیٹھ سکتے زیادہ۔ اور جمعہ میں تو مولانا حنیف صاحب ٹائم ہو جائے نا 1:30 کا، تو پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں، گھڑی میں آگے ہی دیکھ لو، کوئی سے ادھر ہو رہا ہے، کوئی ادھر ہو رہا ہے، کروٹیں بدل، مجمع ہی بتا دیتا ہے مول صاحب سٹاپ کرو، ٹائم ہو گیا۔ 5 منٹ زیادہ دین کی بات سننے میں کھجلی ہوتی، 5 منٹ زیادہ نہیں سن سکتے، مسجد میں 10 منٹ زیادہ نہیں بیٹھ سکتے۔ ایک جن کہنے لگا ما احسن ھذا الکلام، کتنا خوبصورت کلام ہے۔ دوسرا جن کہنے لگا ما احسن ھذا
هذا القاری، پڑھنے والے کو دیکھ وہ بھی کتنا خوبصورت ہے. قرآن حسین، پڑھنے والا بھی حسین، اتنا حسین اتنا حسین. صحابہ فرماتے سارا دن کھیتی باڑی میں کام کرتے، سارا دن مزدوری کرتے، ہل چلاتے، بدن تھکن میں چور چور ہو جاتا. شام کو مدینے میں آ کر ہمارے نبی کا والضحیٰ والا چہرہ دیکھتے ساری تھکن دور ہو جاتی. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب میرا شوہر، جب میرا گونر، جب میرا جونر کالی پگڑی باندھ کر اونٹنی پہ سوار ہو کر پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا، ایسا معلوم ہوتا 14ویں رات کا چاند گزر رہا ہے. اللہ نے اتنا خوبصورت ہمارے نبی کو بنایا تھا. اور حلیمہ فرماتی ہے کمرے میں اندھیرا ہوتا، مجھے کوئی چیز تلاش کرنی ہوتی، میں آمینہ کے لال کو اٹھا کے اس اندھیرے کمرے میں لے جاتی، آپ کے چہرے کے اجالے سے مجھے گم شدہ سوئی بھی مل جاتی تھی. سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا. سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا. ایسی تصویر جس کی بنائی گئی، ایسی تصویر جس کی بنائی گئی، خود بنا کر خدا کو سرور آ گیا. سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا. اور جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے آسمان والا چاند دیکھا اور زمین والا چاند دیکھا، میں فیصلہ نہیں کر سکتا تھا اوپر والا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا نیچے والا چاند زیادہ خوبصورت ہے. میں نے 13 دفعہ آسمان والا چاند دیکھا، 13 دفعہ آمینہ کا چاند دیکھا. میرے ایمان نے، ضمیر نے فیصلہ کر لیا آسمان والے چاند کے مقابلے میں آمینہ کا چاند زیادہ خوبصورت ہے. جناتوں پہ اثر ہوا. کیا کہنے لگا ایک دن؟ کتنا خوبصورت کلام. ایک دن کہنے لگا ارے پڑھنے والے کو دیکھ وہ بھی کتنا خوبصورت ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. جناتوں نے کہا عجیب و غریب کلام ہے. اور قرآن میں پارہ نمبر 26 صرف مسلمان نہیں بنے سارے جنات ولو الی قومہم منذرین، ایمان بھی لائے اور اپنی قوم کے پاس آئے تبلیغ کرنے کے لیے کہ تم بھی مسلمان بن جاؤ. افسوس کے ساتھ کہتا ہوں ابھی بندے نے تقریر کی نا، ایک بچے نے، کہ پورے قرآن میں کتنی صورتیں ہیں بولو؟ پورے قرآن میں 30 پارے ہیں، پورے قرآن میں 114 صورتیں ہیں، 93 مکی ہے، 21 مدنی ہے، پورے قرآن میں 551 رکوع ہے، پورے قرآن میں 1274 مدے ہے، پورے قرآن میں 14 سجدے تلاوت ہے، پورے قرآن میں 3,21,250 حروف ہے. یہ پورا قرآن صرف حروف نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کا پروف ہے. میرے نبی نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جو قرآن سے ہٹ کر ہو. آج افسوس کے ساتھ کہتا ہوں پورا قرآن میرے تمہارے دروازے پہ دھکے کھاتا پھرتا ہے، عمل کون کرے؟ ساری بدماشیاں، سارے گناہ قرآن کے خلاف، سارے کام قرآن کے خلاف. کہاں بیاج نہ کھاؤ، میرے اللہ نے قرآن میں کہا میرے نبی سے جنگ ہے. کتنے لوگ بیاج کھاتے، حرام کھائے بغیر نیند نہیں آتی، لوگوں کا غلط پیسہ ہڑپ کیے بغیر نیند نہیں آتی، قبرستان کا بھی نہیں چھوڑتے، مسجد کی لیلا پیٹی میں تالا لگانا پڑتا ہے، لوگوں کے دستاویز چوری کر لیتے، لوگوں کی زمینیں ہڑپ کر لیتے. یاد رکھو کفن کو جیب نہیں ہوتی. اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، سکندر دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے. حج کو بھی جاتے، عمرہ کو بھی جاتے، نماز پڑھتے، روزے رکھتے، بہن کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے. کہاں گیا تیرا حج؟
کہاں گیا تیرا عمرہ، کہاں گئی تیری نمازیں؟ ایک پیسہ کسی کا ناجائز لے لیا، 700 باجماعت نماز لے لی جائے گی، اور کہاں سے لائیں گے اتنی نمازیں؟ فجر تو ہے نہیں پلے میں۔ جلن کتنی ہے، سانپ کے منہ میں وہ زہر نہیں ہے جو انسان کی آنکھ میں ہے۔ ترقی دیکھی نہیں جاتی۔ ایک آدمی بزنس میں بڑھ رہا ہے، کاروبار میں بڑھ رہا ہے، مکان بنا رہا ہے، یہیں کھڑے کھڑے جل کے مر جاتے ہیں۔ ارے میرا تمہارا ایمان ہے، یہ اپنے ماں کے پیٹ میں 120 دن کا تھا، اللہ نے اس کا مقدر لکھ دیا ہے۔ لاکھ کوشش کرو، نہ میں اپنا بدل سکتا ہوں، نہ کسی کا بگاڑ سکتا ہوں۔ آدمی اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہے جتنا دکھی دوسرے کے سکھ سے ہے۔ وہ ایک تین حبشی تھے نا، اس کے پاس ایک پری آئی، حبشی کالے رنگ کے ہوتے ہیں نا حبشی، پری آ کے کہنے لگی چلو مانگو، کیا مانگو؟ جو کہوں گے میں تمہاری ڈیمانڈ پوری کروں۔ تو پہلا کہنے لگا مجھے ہینڈسم بنا دے، تو اس نے چھڑی گھمائی، وہ ہینڈسم ہو گیا۔ دوسرے سے پوچھا تجھے، کہا مجھے بھی ہینڈسم بنا دے، چھڑی گھمائی، وہ بھی ہینڈسم ہو گیا۔ تیسرے سے کہا مانگ تجھے کیا چاہیے، تو وہ ہنسنے لگا، ارے مانگ کیا چاہیے؟ کہا ان دونوں کو واپس کالا بنا دے۔ یہ بیماری ہے، وہ چاہتا تو وہ بھی گورا ہو سکتا ہے، اسے کھجلی ہوئی ہے، وہ گورے کیوں ہوئے؟ ہمارا یہی مسئلہ ہے، ہمارا کام ہو یا نہ ہو لیکن دوسرے کا نہیں ہونا چاہیے۔ ارے یہ رشتے توڑواتے، کسی کی بیٹی کینیڈا جا رہی ہے، لندن جا رہی ہے، کسی کا بیٹا یو کے جا رہا ہے، اگر اس کا رشتہ فارن میں ہو رہا ہے تو پن لگوا کے رشتہ توڑواتے۔ کہ کون سا عاشق رسول ہے؟ قرآن تو یہ نہیں سکھاتا۔ 40 سال ہو گئے نا جس کے بغل میں رہتے رہتے، وہ اگر باپ اپنی بیٹی کا رشتہ کرائے تو کہاں پڑوسی کو پتا نہ چلنا چاہیے، کہاں کیوں؟ کہاں یاری سے پتا چلے گا، پن لگوا کے رشتہ توڑوا دے گا۔ کتنے سال سے رہ رہا ہے؟ کہاں 40 سال سے، وہ اپنے پڑوسی سے ڈر رہا ہے۔ نشہ کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، ساری چیزوں پہ اللہ نے قرآن میں لعنت فرمائی، وہ ساری ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ ہمارے نبی نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم نے جھوٹ سکھایا۔ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ہمارے نبی کی زبان کتنی سچی تھی، کافروں نے گواہی دی تھی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ تشریف لے گئے، آواز لگائی، او مکے کے سرداروں، او مکے کے نوابوں، او مکے کے چودھریوں، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میں نے 40 سال تمہارے درمیان گزارے، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، لیل و نہار، شہر و بازار، میری رفتار، میری گفتار، ساری چیزیں تمہارے اندر، تمہارے درمیان موجود ہے۔ هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، او مکے والوں تم نے مجھے جھوٹا پایا یا سچا پایا؟ سارے مکے والے کہنے لگے جربنا کمیرارا، او امینہ کے لال، او عبداللہ کے چاند، کئی دفعہ ہم نے تجھے آزمایا، سونے چاندی کے اندر کھوٹ ہو سکتی ہے، محمد تیری زبان میں کبھی کھوٹ نہیں ہو سکتی۔ سونے چاندی میں کھوٹ تو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ صدیق اکبر سے پوچھا گیا تھا نا، آپ نے نہ معجزہ مانگا، نہ کوئی نشانی مانگی، نہ کوئی علامت مانگی، جو ہی کہا نا امینہ کے لال نے کہ میں نبی ہوں، آپ نے کہہ دیا آمنا وصدقنا، کوئی معجزہ نہیں مانگا۔ تو کیا خوبصورت جواب دیا، کہاں جو 40 سال مخلوق کے سامنے جھوٹ نہیں بولا، وہ خالق پہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ ابو جہل بتوں کا طواف کر رہا تھا نا، کمینہ انسان تھا، ایک اس کا جگری دوست آ کے کہنے لگا یہ عرب کا جو نبی یہ کہتا ہے میں نبی ہوں، وہ سچا ہے؟ ادھر بھی دیکھا، ادھر بھی دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دبی آواز میں کہنے لگا ایک بات بتاؤں، کہاں؟ ہاں سچا ہے۔ پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ کہا کرسی چلی جاتی ہے، ہمارے یہاں بھی کچھ چلا جائے تو ہم قرآن چھوڑ دیتے،
مال چلا جائے قرآن چھوڑ دو، زمین جاتی ہے قرآن چھوڑ دو. بلکہ ایک بات بتاؤں، آج قرآن کو ہم نے جھوٹی قسموں کے لیے رکھا ہے. دستاویز، کسی کا مکان لینا ہو، کسی کی دکان ہڑپنی ہو یا اپنا بچانا ہو تو قرآن اٹھاتے جھوٹی قسمیں کھاتے. بلکہ اب تو 2 قدم آگے، دادا کی روح نہیں نکل رہی، کہا مولانا حنیف صاحب کو بلاؤ سورہ یاسین پڑھ کے دم کرے، دادا چلا جائے. علامہ اقبال نے آنسو بہائے، سورہ یاسین مارنے کے لیے نہیں آئی، سورہ یاسین تو جلانے کے لیے آئی ہے. ہم نے قرآن کو مردوں کے لیے سمجھ رکھا ہے. ڈاکٹر شنکر پنڈت شنکر دیال ہندو ہے، وہ اپنی غزل میں لکھتا ہے، عمل کی کتاب تھی دعا کی کتاب بنا دیا، سمجھنے کی کتاب تھی پڑھنے کی کتاب بنا دیا، زندوں کا دستور تھی مردوں کا منشور بنا دیا، تسخیر کائنات کا درس دینے آئی تھی صرف مدرسوں کا نصاب بنا دیا، مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی صرف مردوں کی بخشش پہ لگا دیا. ارے مسلمانوں تم نے کیا کیا؟ اور علامہ غزالی سے پوچھا گیا قرآن کیا ہے؟ کہا قرآن چھوٹا بھی ہے قرآن بڑا بھی ہے. کہا چھوٹا کیسے بڑا کیسے؟ کہا چھوٹا اس معنی میں 10 سال کے بچے کے سینے میں چلا جاتا ہے، اور بڑا اس معنی میں اللہ نے ساری کائنات کو اس میں بیان فرمایا ہے. بورسد والو، آپ قرآن سے کوئی بھی سوال کرو قرآن اس کا جواب دے گا. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کا چہرہ بتا، قرآن نے کہا والضحیٰ، میرے نبی کی زلفیں بتا، قرآن نے کہا واللیل اذا سجا، میرے نبی کے دانت بتا، قرآن نے کہا یاسین، میرے نبی کا سینہ بتا، قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک، میرے نبی کی نظریں بتا، قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغى، میرے نبی کی آنکھیں بتا، قرآن نے کہا الم نجعل له عینین، میرے نبی کے ہونٹ بتا، قرآن نے کہا ولسانا وشفتین، میرے نبی کے اخلاق بتا، قرآن نے کہا وانک لعلی خلق عظیم، میرے نبی کا زمانہ بتا، قرآن نے کہا والعصر، میرے نبی کی یتیمی بتا، قرآن نے کہا الم یجدک یتیما فآوی، میرے نبی کی نبوت بتا، قرآن نے کہا یا ایھا النبی، میرے نبی کی رسالت بتا، قرآن نے کہا یا ایھا الرسول، میرے نبی کی کملی بتا، قرآن نے کہا یا ایھا المزمل، میرے نبی کی چادر بتا، قرآن نے کہا یا ایھا المدثر. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کی ختم نبوت بتا، قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرے نبی کی بشریت بتا، قرآن نے کہا قل انما انا بشر مثلکم، میرے نبی کی پرواز بتا، کہاں قاب قوسین او ادنا، میرے نبی کی معراج بتا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میرے نبی کے یار بتا، قرآن نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. نہیں قرآن نہیں، الگ الگ کر کے بتا. میرے نبی کا ابو بکر بتا، قرآن نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق به، میرے نبی کا عمر بتا، اشداء علی الکفار، میرے نبی کا عثمان بتا، قرآن نے کہا رحماء بینہم، میرے نبی کا علی بتا، قرآن نے کہا تراہم رکعا سجدا، میرے نبی کی عائشہ بتا، قرآن نے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، میرے نبی کا بلال بتا، قرآن نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، میرے نبی کی تلاوت بتا، قرآن نے کہا ورتل القرآن ترتیلا. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کی صفتیں بتا، قرآن نے کہا نذیرا بشیرا داعیا الی اللہ وسراجا منیرا، میرے نبی کی تڑپ بتا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرے نبی کی اطاعت بتا، قرآن نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، میرے نبی کی فرما برداری بتا، قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کا درود بتا، پڑھو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بولو انشاءاللہ پڑھیں گے نا قرآن، بولو اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے، بولو انشاءاللہ. ہاتھ اونچا کر کے بتاؤ نا کون بنائے گا. ماشاءاللہ دیکھو تمہارا بچہ حافظ قرآن بن گیا، اللہ تمہاری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے گا. اس بچے کے ماں باپ کے سر پہ نورانی تاج قیامت کے دن ہوگا تو ہم بورسد والے افسوس کریں گے کاش کہ سعید کے ماں باپ کے سروں پہ نورانی تاج ہے، ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا لیتے تو ہمارے سروں پہ بھی نورانی تاج ہوگا، ہے نا. پھر افسوس نہ کرنا پڑے، اس لیے آج ہی نیت کر انشاءاللہ حافظ بنائیں گے، ہے نا. بلال مسجد میں مولانا حنیف صاحب کو وقف کر دو بچے کو، مولانا واپس کر دینا پھر حافظ ہو جائے، دے دینا. انجینئر مر گیا انجینئرنگ ختم ہو گئی، بادشاہ مر گیا بادشاہت ختم ہو گئی، ڈاکٹر مر گیا ڈاکٹری ختم ہو گئی، سلطان مر گیا سلطنت ختم ہو گئی، حافظ قرآن مرے گا کل قبر سے اس کو اٹھایا
جائے گا، اس کے ماں باپ کو بھی بلایا جائے گا، اس کے ماں باپ کے سروں پہ نورانی تاج سجایا جائے گا، جس کی روشنی چاند سورج سے بھی زیادہ، لوگ کہیں گے الہ العالمین یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کے سروں پہ نورانی تاج سجایا ہوا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے آواز آئیں گی، یہ وہ خوش نصیب ماں باپ ہیں جنہوں نے دنیا فانی کے اندر اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ اور 10 ایسے رشتے دار جن پر جہنم کی مہر لگ چکی ہے، اللہ کہے گا سعید ادھر آ، تیرے 10 رشتے دار جس پر جہنم کی مہر لگ چکی ہے، ادھر آ میرے بندے، ہاتھ رکھنا تیرا کام ہے، جنت کا دروازہ کھول دینا میرا کام ہے۔ 10 لوگوں کو اللہ جنت دے دے گا۔ اور میں کہتا ہوں سعید تو اپنے آپ کو حقیر مت سمجھنا، اللہ کی قسم تیرے سینے میں وہ قرآن ہے، یہ قرآن جس رات میں اترا وہ رات راتوں کی سردار بن گئی، یہ قرآن جس مہینے میں اترا وہ مہینہ مہینوں کا سردار بن گیا، جس پہاڑی میں اترا وہ پہاڑی ساری پہاڑیوں کی سردار بن گئی، یہ قرآن جس زبان میں اترا وہ زبان ساری زبانوں کی سردار بن گئی، یہ قرآن جس نبی پہ اترا وہ نبی سارے نبیوں کا سردار بن گیا، اور یہ قرآن جس کے سینے میں چلا گیا اس کا سینہ باقی سارے سینوں کا سردار بن گیا۔ صبح صبح ماں اپنے بچے کو نہلاتی ہے۔ آج ہمارے یہاں ہے نا انگلش غالب ہے کس پر؟ دین پر۔ ہم کیوں نہیں کہتا انگریزی نہ پڑھا، وہ بھی پڑھاؤ، بہت ضرورت ہے۔ جن کو نہیں آتی نا وہ ایئرپورٹ پہ پھانپے مارتے ہیں، وہ بھی بہت ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں قرآن بھی سکھاؤ۔ صبح سویرے ماں اپنے بچے کو نہلاتی ہے، ٹائی پہناتی ہے، شوز پہناتی ہے، اچھے کپڑے زیب تن کرتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، تیل لگاتی ہے، کنگھی کرتی ہے، مانگ نکالتی ہے، پیشانی چومتی ہے، پڑوسن کو بلاتی ہے، دیکھ میرا لال کیسا لگ رہا ہے، وہ کہتی ہے بالکل انگریز مائیکل جیکسن۔ اور دوسری طرف مکتب میں جانے والا بچہ جوتا بھی پھٹا ہوا ہے، پارا بھی پھٹا ہوا ہے، ٹوپی بھی الٹی پہنی ہوئی، چہرہ بھی دھویا ہوا نہیں، پڑوسن کے اس کا منہ تو دھلا تھا، اس کا مولوی دھلا دے گا، یہ 3000 میں چہرے نہیں دھلائے۔ لیکن ایک بات بتاؤں، قرآن پڑھنے والا بچہ قرآن کہاں لگاتا ہے؟ بولو زور سے، ارے بولو اونچی۔ اور اسکول میں جانے والا دفتر کہاں لٹکاتا ہے؟ وہ اسکول میں جانے والا کہتا ہے میرا علم پیچھے رہ جائے گا، تیرا علم آگے آئے گا۔ تو جو آگے آئے گا نا اس کی فکر کرنی ہے، پیچھے جو رہ جائے گا نا اس کی فکر نہیں کرنی ہے۔ دنیا میں جہاں تک جینا ہے وہاں تک ڈگری، نالج، ایجوکیشن وہ ساری ٹھیک باتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن سے پیار ہونا چاہیے۔ منشی رحمت علی دیکھو جن کو قرآن سے پیار تھا، جواہرات فاروقی میں یہ قصہ لکھا ہے، منشی رحمت علی بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ نانوتا سے چلے دیوبند جا رہے تھے نوکری کرنے، ملازمت کا ان کا کارڈ تھا اوپر والی جیب میں، وہ بھی جا رہے تھے، وہ تو اس وقت تو یہ کریٹا بریزا تو تھی نہیں، وہ پیدل جاتے تھے، تو بیچ میں ایک بستی آئی، وہ بستی میں ایک میت رکھی ہوئی تھی، جنازہ رکھا ہوا، تو منشی رحمت علی کی ولایت کا چاروں طرف لوگ اعتراف کرتے تھے کہ یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ تو منشی رحمت علی کو گاؤں والوں نے دیکھا تو کہا یہ تو بہت بڑے اللہ والے آ گئے، اس جنازے کا تو مقدر جاگ گیا، کہا یہ جنازہ پڑھا دیں گے، اس کی تو بخشش ہو جائے گی۔ کبھی کبھی کسی کوئی جنازہ پڑھاتے ہیں تو اللہ مردے کو بھی بخش دیتا ہے۔ ایک آدمی شرابی مر گیا، کسی نے خواب میں دیکھا تیری بخشش ہو گئی، کہاں ہو گئی، کہاں کیسے ہو گئی، کہاں میرا جنازہ اٹھانے جتنے لوگ آئے تھے ان میں ایک نے کاندھا دیا، وہ اللہ کا بڑا پیارا تھا، اللہ نے اس کے صدقے میں مجھے بخش دیا۔ تو منشی رحمت علی سے لوگوں نے کہا آپ جنازہ پڑھائے، کہا میں نے نہیں پڑھانا، آپ امام صاحب پڑھا لیں گے، مجھے تو آگے جانا ہے۔ تو ابھی تو بات چیت چل رہی ہے، اندر سے اس کی بیوہ نے پرچی بھیجی، پرچی میں لکھا تھا اس کے خادم نے میں مر جاؤں تو میرا جنازہ منشی رحمت علی سے پڑھانا۔ تو منشی رحمت علی سوچنے لگے اب تو چھٹی ملیں گی نہیں، اب تو پڑھانا پڑے گا، جب وصیت ہی کر دی تو پورا کام کر کے ہی جاؤں گا۔ جنازہ بھی پڑھایا، قبرستان بھی گئے، تدفین میں بھی حصہ لگایا۔ اب جب دیوبند پہنچے اوپر والی جیب ٹٹولی تو اس میں وہ ملازمت کا کارڈ نہیں تھا، انہیں تجسس ہوا کہ میں جب اس مردے کو دفنا رہا تھا تو جب میں جھکا ہوں گا تو میرا وہ کارڈ گر گیا ہوگا،
لیکن اب تو اس کو دفن کر دیا ہے. وہ تو واپس بستی میں آئے, بستی والوں سے کہنے لگے دیکھو میری زندگی کا سوال ہے, ابھی تو تدفین میں 2 گھنٹے بھی نہیں ہوئے, میں چاہتا ہوں قبر کھولی جائے, میرا ملازمت کا کارڈ نکال دیا جائے. تو لوگ کہنے لگے آپ تو بڑے اللہ والے, اس میں آپ کو کہاں منع کر سکتے ہیں. جب قبر کھولی گئی, کتاب میں لکھا ہے کہ چاروں طرف گلاب کے پھول اگے ہوئے. بولو سبحان اللہ. چاروں طرف کیا اگے ہوئے بولو اونچی, گلاب کے پھول. تو کار تو وہیں چھوڑ دیا, سیدھے گئے دوڑتے ہوئے کہ اس کی بیوہ کے پاس, اور پوچھا کہ تیرے قابل کا ایسا کون سا عمل ہے, دفن کے 2 گھنٹے نہیں ہوئے, ساری قبر معطر ہے. تو وہ کہنے لگے وہ تو کسان دیہاتی آدمی, وہ تو کہاں کچھ جانتا تھا, ایک عمل تھا. کہاں کیا, کہاں قرآن سے بہت محبت تھی. وہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جاتا نا, لوگ قرآن پڑھتے تو وہ روتا تھا, کاش میں قرآن پڑھنا جانتا تو میں بھی یہ انوارات حاصل کرتا. وہ روتا روتا گھر آتا, اس کے قدم بوجھل ہوتے, ادب سے قرآن کریم کا نسخہ اٹھاتا, کھولتا, انگلی گھماتا, کہتا مالک جانتا نہیں ہوں کیا لکھا ہے, لیکن میرا ایمان ہے جو لکھا ہے سچ لکھا ہے. اوپر سے نیچے تک انگلی گھماتا جاتا, یہ بھی سچ ہے, یہ بھی سچ ہے, یہ بھی سچ ہے. اس کے دفن کے 2 گھنٹے نہیں ہوئے, اللہ نے اس کی قبر کو معطر بنا دیا. میں کہتا ہوں اگر ہم قرآن سے پیار کریں گے, تم کیا امید رکھتے ہو تمہارے بیٹے قبروں پہ آئیں گے, ہیں آئیں گے؟ قبرستان ویران پڑا ہے. اس گاؤں کی بات نہیں کرتا ہوں, پوری دنیا کا یہ حال ہے. قبرستان میں کون جاتا ہے؟ اتنے الجھے ہوئے لوگ ہیں یہاں جتنے بیٹھے ہیں نا, کوئی نہ کوئی پریشانی میں مبتلا بیٹھا ہے, کوئی نہ کوئی الجھن میں بیٹھا ہو. ٹائم کہاں ہے, برکت ہی کہاں ہے. باپ مر جاتا ہے تو روزانہ جاتے 15 دن تک, پھر 1 مہینے میں 1 دفعہ, پھر 6 مہینے میں 1 دفعہ. پھر باپ کے پاس جانا ہو تو شب برات کا انتظار کرتے. ماں کی قبر پہ جانا ہو تو 27ویں رمضان کا انتظار کرتے کہ بڑا دن آئے گا, ماں باپ کی ملاقات کے لیے جاؤں گا. کون قبرستان جاتا ہے؟ میں نے اور آپ نے خود فکر کرنی اپنی قبر میں گلاب کے پھول اگانے کی. کوئی اگانے نہ آئے گا, ہمارا عمل خود گلاب اگائیں گے. اگر قرآن سے پیار کیا, قرآن سے دوستی کی, انشاءاللہ تم مرو گے برست کے اندر, اللہ تمہاری قبر کو معطر کر دے گا, جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا. اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو قرآن سے دوستی کر لے, میں تجھے روٹی بھی دوں گا, موٹی بھی دوں گا, کارے بھی دوں گا, بہارے بھی دوں گا. تیرے مرنے کے بعد تیرے جنازے کے اندر سرور بھی لاؤں گا, تیری قبر کے اندر گلاب کا پھول بھی لاؤں گا. میرے بندے تو قرآن سے دوستی کر لے, میں تجھے نفیس کر دوں گا, ہر دل عزیز کر دوں گا, دل نشین بنا دوں گا, شریعت کا امیر بنا دوں گا, موحدین بنا دوں گا. تو صاحب ذنب ہے, میں لا ذنب کر دوں گا. تو صاحب خطا ہے, میں صاحب عطا کر دوں گا. تیری عادت کو عبادت بنا دوں گا, تیری طبیعت کو شریعت بنا دوں گا. تیری غلامی والی پیشانی کے اوپر اللہ فرماتا ہے میں اپنی دوستی کا تاج سجا دوں گا. جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, اللہ میرا تمہارا ہو جائے تو پھر کیا چاہیے. اس لیے کہتا ہوں چلتے چلتے قرآن بھی پڑھو, چلتے چلتے رب کا ذکر بھی کرو. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے رب کا ذکر کرو گے نا انشاءاللہ. اللہ اللہ پڑھا کرو, اللہ اللہ پڑھتے پڑھتے مر گئے نا, کوئی غم نہیں, رشتہ دار روتے رہ جائیں گے, اللہ جنت کھول دے گا. اور اللہ کے نام میں بتاؤں کتنی طاقت ہے, اتنی طاقت ہے اللہ کے نام میں. بلکہ ایک اللہ والے کی مجلس چل رہی تھی, وہ کہتے اللہ کا نام لو چہرے میں خوبصورتی آتی ہے, باطن میں نور اترتا ہے. یہ شیطان اور نفس کا جو غلبہ ہے نا ہمارے دلوں پہ, وہ کم ہو جاتا ہے اور نورانیت غالب آ جاتی ہے. بہت سمجھایا, ایک فلسفی کھڑا ہو گیا, کہا نام میں کیا رکھا ہے, کہا کیوں بھائی, کہا 100 دفعہ برف برف بولو کچھ نہیں ہوتا, ہوٹ تو ٹھنڈے نہیں ہوتے, کاغذ تو گیلا نہیں ہوتا. 100 دفعہ آگ 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 بولو, میرے ہوٹ تو نہیں جلتے, کاغذ پہ لکھو کاغذ تو نہیں جلتا, نام سے کچھ نہیں ہوتا. بہت سمجھایا, اسے سمجھ نہیں آیا. کہا تجھ سے کیا بحث کرو, تو 1 نمبر کا گدھا ہے. کہا مجھے گدھا کہہ دیا, کہا نام میں کیا رکھا ہے. کہا گدھے کے نام سے تیرے چہرے کی رنگت بدل سکتی ہے, بولو بے شک اللہ کے نام سے دلوں کی رنگت نہیں بدل سکتی. ایک بزرگ تھے نا, 40 سال ہو گئے اللہ اللہ کرتے, کتنے 40 سال. شیطان آیا, کتنی مدت ہو گئی, کہاں 40 سال. کوئی جواب آیا, کہاں نہیں آیا. کیوں اتنی محنت کر رہے ہو. تو اس رات کو وہ ذکر کیے بغیر ہی سو گئے. اللہ نے خضر علیہ السلام کو بھیج دیا, کہا جاؤ میرے بندے کو میرا سلام بھی پہنچا دینا, میرا پیغام بھی پہنچا دینا. کہا کیا پیغام,
پہلے سلام پیش کیا، کہا کیا پیغام، کہا پوچھنا آج آپ نے ہمیں یاد کیوں نہیں کیا؟ خضر علیہ السلام نے کہا نا، کہا کھات یاد کروں، کہا کیوں، کہا اتنے سال ہو گئے کبھی جواب ہی نہیں آیا۔ تو اللہ نے کہا جب تو ایک دفعہ کہتا ہے اللہ، پھر دوسری دفعہ کہتا ہے اللہ، میں دوسری دفعہ اللہ کہنے کی توفیق ہی اسے بخشتا ہوں جس کا پہلی دفعہ کہا ہوا قبول کر لیتا ہوں۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہا حضرت نمازیں پڑھتے قبول ہوتی ہے کہ نہیں، کیسے پتا چلے؟ کہا اثر کے لیے آ جاؤ، سمجھ لو ظہر قبول ہے۔ اللہ ایک قبول کرتا ہے، دوسرے کی توفیق بعد میں دیتا ہے۔ کتنے میں نے ایسے دیکھے، مسجد کے باہر لگ کر اس کی دکان ہے، اذان ہوتی ہے نا 5 ٹائم، لیکن اس کو توفیق نہیں، اندر کو نہیں جاتا۔ تو اندازہ لگاؤ رب کتنا ناراض ہوگا۔ اللہ ایک قبول کرتا ہے، دوسرے کی توفیق بعد میں دیتا ہے۔ تم نمازی بن جاؤ، تم حسینی بن جاؤں گے۔ امام حسین کی داستان دیکھو، امام حسین کہتے ہیں میری زندگی کی کوئی نماز ایسی نہیں گئی جس نماز کے بعد میں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے۔ اور دوسری بات، میری زندگی کا یہ معمول رہا، جس نے میری دعوت کرائی ہے نا، میں نے اس کی بھی دعوت کرائی۔ یہاں تو کتنے کہتے ہیں بس صرف دعوت کھاتے رہو، کھلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ ایک حدیث سناؤں، مشکات حوالہ دے رہا ہوں، مشکات شریف میں میرے نبی نے فرمایا اگر دعوت کے بغیر کوئی شادی میں گھس گیا، اندر گیا چور، کھا کے نکلا ڈاکو، یہ حدیث ہے، حدیث سن، حوالہ دے رہا ہوں، اندر گیا بولو چور، کھا کے نکلا ڈاکو۔ امام حسین فرماتے میری زندگی کی کوئی نماز ایسی نہیں کہ جس کے بعد میں نے قرآن نہ پڑھا ہو، اور میری زندگی کا معمول ہے کہ جس نے میری دعوت کی میں نے بھی اس کی دعوت کی ہے۔ دیکھو اسوہ حسینی دیکھو، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹا حسین تیرے کانوں کے اندر اذان کسی عام آدمی نے نہیں دی، تیرے کانوں کے اندر اذان اس نانا نے دی ہے جو اپنی انگلی پیالے میں ڈالے اللہ چشمہ جاری کر دیتا ہے۔ بیٹا حسین اس اذان کی لاج رکھنا۔ کہاں اماں جان لاج رکھ کے دکھاؤں گا، کہاں کیسے لاج رکھے گا، کہاں لوگ قرآن پڑھیں گے مسجدوں میں بیٹھ کر، لوگ قرآن پڑھیں گے مدرسوں میں بیٹھ کر، لوگ قرآن پڑھیں گے خانقاہوں میں بیٹھ کر، لوگ قرآن پڑھیں گے بس اڈوں پہ بیٹھ کر، لوگ قرآن پڑھیں گے موسالی چوکڑی پہ بیٹھ کر۔ میں حسین ایسا وقت آئے گا نانا کے دین پر میں نیزے کی نوک پہ اللہ کا قرآن پڑھ کے سنا، اور سنایا نیزے کی نوک پہ، 72 ہو گئے آل رسول نیزوں پہ چڑھ گئے، اللہ کی قسم قرآن سے غداری نہیں کی۔ وہ شمر چھاتی پہ ہے، کہا حسین مانگ کیا مانگتا ہے، کہا چھاتی سے ہٹ جا، اثر کا وقت ہو گیا، تیمم کر کے نماز پڑھ لینے دے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ اس مجمع میں کوئی 30 سال کا، کوئی 35، کوئی 40، کوئی 45، کوئی 50 کا ہے۔ 50 والے یہ نہ سوچو کہ دوسرے 50 جینا ہے، نہیں، ختم۔ 100 کون جیتا ہے؟ 70 کے بعد تو بندہ خود تھک جاتا ہے، کھانے والی لسٹ کم ہے، پرہیز والی لسٹ زیادہ ہے، اور ہزاروں بیماریوں کا جسم مرکز بنا ہوا ہے۔ واش روم جانا ہو نا، 2 بندے کا سہارا چاہیے، آنکھوں میں کھڈے پڑے ہوئے، انتڑیوں میں بل پڑے ہوئے، ٹانگیں کہاں پڑیں، گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے۔ 70 سال 80 سال کیا زندگی ہے؟ اور قرآن جیسی زندگی گزریں گے نا ویسی موت آئیں گی۔ میں بالخصوص نوجوانوں سے کہوں گا ابھی سے قرآن پڑھنے کی عادت بنا، تو قرآن پڑھنے کی عادت بنائے گا انشاءاللہ سورہ بقرہ پڑھتے پڑھتے تیری روح اللہ کھینچ لے گا۔ قرآن پڑھتے پڑھتے موت آئیں گی، اور جیسی موت آئیں گی اسی حال میں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ میں تم گاؤں والوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس بچے کے حفظ کو قبول فرمائے، اس گاؤں میں خصوصی رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے۔ پہلے سارے وعدہ کرو انشاءاللہ اب قرآن پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ قرآن سے دوستی کریں گے، پڑھیں گے نا۔ دیکھو حالات بہت خراب ہے، 56-57 اسلامی ممالک ہے، پوری دنیا ان گنت بے شمار مسائل کی شکار ہے۔ غزہ کے حالات دیکھو، فلسطین کے حالات دیکھو، جو ہمارے شاعر ہے، جو ہماری بڑی بڑی مساجد ہے وہ خطرے میں ہے۔ ان دشمنان نے محمد کی نظر جمی ہوئی ہے کہ غلامان محمد کو کچا چبا لیا جائے، ملبوں کے نیچے بچے دبے ہوئے ہیں، کتنے ہزاروں بچے یتیم ہو گئے، ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئی، ہزاروں مرد شہید ہو گئے۔ کیسے کیسے حالات ہے پوری دنیا میں، کابل، قندارا، آذربائیجان، موصل، بغداد، غزہ، کشمیر، شام، فلسطین، ہمارا یہ ملک دیکھ لو۔ ہم اپنے ارکان پہ، احکام پہ بالکل آزادانہ طور پر ابھی ہم کچھ اپنی عبادات نہیں کر سکتے، چاروں طرف سے ان کے نام کے نعرے شروع ہو جاتے ہیں۔
حالات ایسے نہیں بدلتے، حالات اس لیے بدلے کہ ہم نے قرآن کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ قرآن سے دوستی کریں گے، ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں، پہلے سارے وعدہ کرو اس حدیث پہ عمل کریں گے، بولے انشاءاللہ۔ میرے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین، دو چیزیں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، تم نے مضبوطی سے تھام لیا میرے بعد کبھی تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن، و سنتی، اور ایک میری سیرت، میری زندگی۔ ایک ہاتھ میں نبی کا فرمان، ایک ہاتھ میں اللہ کا فرمان، پھر مرو شوق سے، برصد میں اللہ جنت